تحقیق کرتے تھے، پھر اللہ سے مشورہ کر کے حدیث کو درج کرتے تھے۔ اتنی اللہ کے نبی کے ساتھ محبت، احادیث کے ساتھ محبت، لیکن انہوں نے کہیں پر بھی کیا ہے، عید میلاد کا باب نہیں لایا، عید میلاد کی کوئی حدیث ذکر نہیں کی، کیونکہ حدیث ہے ہی نہیں، ہوتی ضرور ذکر کرتے۔ اللہ کے نبی سے محبت، اور محبت فرض ہے، عبادت ہے، اس کو ضرور ذکر کرتے کہ عید میلاد بھی ہے، اس کا ثواب یہ، اس کا طریقہ یہ، اس کی سند یہ، فلاں فلاں نے بیان کیا، فلاں فلاں نے منایا تھا۔ صحیح بخاری سے لے کر، میں نہیں کہتا، خود آپ تحقیق کیجئے، آپ علماء کرام سے پوچھئے، جو ہمارے پاس احادیث کا مجموعہ ہے، صحیح احادیث، اس میں کوئی باب ملتا ہے عید میلاد کا؟ کسی نے اس کا ذکر کیا ہے؟ اور اس سے آگے بڑھیے، 4 امام مشہور ہیں ہمارے ہاں جن کا بڑا نام، بڑا مرتبہ ہے، اللہ کی ان پر رحمت نازل ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان 4 کو ہم کیا کرتے ہیں، مانتے ہیں، ان کے مذہب کا بڑا چرچا ہے۔ ان سے ذرا آپ پوچھئے، انہوں نے خود منایا، منانے کا حکم دیا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے نہیں تھے، ان کا زمانہ بہت ہی قریب تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن انہوں نے بھی نہیں منایا۔ 4 اماموں نے، اور پھر مشہور شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے منایا ہو، کوئی تذکرہ کتاب میں کیا ہو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اگر محبت کرنی ہے، محبت کا ثبوت دینا ہے تو میلاد مناؤ، میلاد منانی چاہیے۔ وہاں سے بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اس سے آگے چلیے، تبع تابعین، پھر تابعین، پھر صحابہ کرام کا دور، آپ کو کہیں نہیں ملتا۔ صحابہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جناب صدیق وہ صحابی ہیں، آپ کے ساتھ وہ وفاداری کی مثال پیش کی، آپ نے خود فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا اگر کسی کو میں دوست بناتا تو صدیق کو بناتا، اگر کسی کو دوست بناتا تو صدیق کو بناتا۔ اتنا اعتماد تھا۔ اس صدیق نے بھی کوئی میلاد منائی ہو؟ آج ہمارے ہاں بڑے بڑے کیک کرتے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ اگر یہ چیز ثواب ہوتی، محبت کی دلیل ہوتی، تو صحابہ کرام پتہ نہیں کتنا بڑا کیک کاٹتے، کتنے پاؤنڈ کا کیک کاٹتے۔ کیک تو دور کی بات ہے، وہ ہزاروں اونٹ نہر کرتے۔ جنہوں نے جانیں قربان کی، ان کے لیے کیک کاٹنا کون سا مشکل تھا؟ ان کے لیے جانور کاٹنا کون سا مشکل تھا؟ دیگیں چڑھانا کون سا مشکل تھا؟ یہ پھول، یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں کوئی مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن افسوس، ہم کہتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ العیاذ باللہ، اللہ کے نبی سے محبت کرنی اور ٹائم نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی سارے انہوں نے کام کیے، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک کے سفر کیے، شہادتیں، اور پھر بچے قربان، اور پھر گھروں سے نکلے، مکے کو چھوڑا، ساری قربانیاں دی، لیکن میلاد کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو محترم بھائیو، دعوت فکر ہے، جو بھی آج کریں گے کل اللہ کو جواب دینا ہے، اور حوض کوثر پر پیارے پیغمبر کو چہرہ دکھانا ہے۔ اگر پیغمبر نے پوچھ لیا یہ آپ نے کس کے کہنے پر کیا تھا، یہ کس کا حکم تھا، میری خوشی میں کیا تھا یا مجھے ناراض کر کے کیا تھا، تو ہم نے اللہ اس کے رسول کو جواب دینا ہے۔ وہ کام کریں جو اللہ کے نبی نے کیا، کرنے کا حکم دیا، صحابہ نے آپ سے سیکھا، سب سے پہلے صحابہ نے کیا، صحابہ نے آگے بیان کیا۔ خود آپ کتابیں پڑھیں گے، اس میں آپ کو ملے گا کہ لم یعمل احد من القرون الثلاثۃ، 3 صدیوں تک یہ عمل کسی نے نہیں کیا۔ ساری کتابیں آپ پڑھیں، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ 3 صدیاں گزر چکی، اللہ کے نبی کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ 3 زمانے گزر گئے، کسی نے میلاد نہیں منائی۔ 4 صدی ہجری کے اندر اس کی کچھ شروعات ہوئی، مصر کے اندر، مصر کے فاطمی حکمران تھے، انہوں نے تھوڑا سا اس کا پروگرام بنایا۔ پھر عراق کے اندر جو اربل کا شہر ہے، وہاں ملک مظفر کے نام سے کوئی بادشاہ تھا، اس نے اس کا تھوڑا اہتمام کیا۔ یہ چیز وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے شروع ہوئی، اور ہمارے بڑے صغیر کے اندر 1300 سال کے بعد یہ منائی جانے لگی۔
13 صدیوں کے بعد اس کا کیا ہے وجود آیا ہے۔ جب دین کب مکمل ہوا تھا آپ کی زندگی کے اندر؟ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، صحابہ کی زندگی کے اندر دین مکمل تھا، اس وقت یہ عمل نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، آپ کی ولادت پر خوشی ہوئی تھی، جو آپ کا خاندان تھا خوش ہوا تھا، لیکن اس کو دلیل بنا کر ہم یہ کہیں کہ ہر سال خوشی منائی جائے۔ اس وقت جو خوشی ہوئی تھی کیا ہر سال مناتے تھے؟ یا یہ دلیل پیش کی جائے آپ مکہ سے مدینہ گئے تھے تو صحابہ کرام نے خوشی منائی تھی، ٹھیک ہے، وہ وقت اس وقت منائی تھی، لیکن ہر سال منائی ہو، اگلے سال منائی ہو، پھر اگلے سال منائی ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ مکہ فتح ہوا، صحابہ کو خوشی ہوئی، شکرانے کی انہوں نے نماز پڑھی، لیکن ایسا نہیں تھا اگلے سال پھر خوشی منائی ہو، اگلے سال پھر خوشی منائی ہو، ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں محترم بھائیوں، بچوں کی پیدائش پر کیا مناتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، اور ہمیں اگر یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے یہ چیز کہاں سے آئی ہے۔ یہ عیسائی لوگ مناتے تھے، عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے یہ ولادت کا دن منایا تھا، ان کی خوشی کا دن منایا تھا۔ تو حدیث ابو داؤد کی کیا کہتی ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو کفار کی مشابہت سے ہمیں بچایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے، ان کی مشابہت نہ کرو۔ تو مسلمان یہ کام نہیں کرتے، ہمیں بچنا ہوگا کہ ایسا نہ کہ ہماری محبت غلو کے اندر بدل جائے۔ آپ نے خود منع کیا تھا کہ لا تطرونی، مجھے حد سے نہ بڑھاؤ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے بڑھایا تھا۔ آپ منع کر رہے ہیں، آپ کی وصیتیں، آپ کی نصیحتیں پڑھیں گے ہمیں اندازہ ہوگا۔ تو بہرکیف محبت کا انکار نہیں، محبت دل و جان سے کی جائے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے والدین، ہمارا گھر، مال سب قربان آپ پر ہو، حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کام وہ کریں جو دین و شریعت ہو، اس سے ہٹ کر کام نہ کریں۔ اور یہاں یہ بھی کہوں گا محترم بھائیوں، جو نماز دین کا سب سے پہلا فریضہ ہے، سب سے پہلا سوال دن قیامت کے نماز کا ہوگا، اس نماز کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم ان چکروں میں لگے ہوئے ہیں، میلاد، واقعہ کربلا، اور بڑا افسوس تو یہ ہم نے ان کو دین اور اسلام سمجھا ہوا ہے کہ کربلا سے اسلام شروع ہوا، کربلا پہ ختم ہوا، کربلا سے کیا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ میلاد کو ہم نے یہ سمجھا کہ دین ہے، میلاد منائیں گے تو دین ہے، نہیں منائیں گے تو دین نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں فرض ہیں، ضروری ہیں، اس کے بغیر دین ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہماری مسجدوں میں آپ دیکھیں نماز کے اندر کتنی سستی ہے، خاص طور فجر کی نماز میں ہم کتنے نمازی آتے ہیں، پوری مسجدیں آپ دیکھ لیں، سروے کر لیں ہماری تعداد کیا ہے۔ اور جو یہ دن آتے ہیں محرم کے اور ربیع الاول کے، ان میں کیا ہماری حاضری ہوتی ہے، کیا ہمارا جذبہ ہوتا ہے۔ تو جو چیز فرض اور فرض عین ہے اس کی ہم پرواہ نہیں کرتے، اور ان چیزوں کو ہم دین سمجھ کر، ایمان سمجھ کر یہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، ہم دین کو سمجھیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، جو شریعت و دین آپ ہمیں دے کر گئے اس پر عمل کریں، جو آپ نے نہیں دیا دین میں نیا کام ایجاد کریں گے تو کیا ہے، آپ نے خود فرمایا کہ وہ بدعت ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ بدعت گمراہی ہے، جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کریں، سچی محبت، حقیقی محبت کریں، اور وہ محبت کریں جو قابل قبول ہو۔ وہ محبت ہمیں جنت میں لے کر جائے اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔